پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سیز فائر کی درخواست کا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد و گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ سیز فائر کی پیشکش بھارت کی طرف سے ہوئی تھی۔ 10 مئی کو صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر کی پیشکش کی۔ صبح 9 بجے سعودی وزیر خارجہ نے بھی بھارتی سیز فائر موقف کی تصدیق کی۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبل انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کو دیکھا۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت جارحیت سے خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے بنیادی حق کے دفاع کے تحت آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ صدر ٹرمپ نے نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل کو ایران پر برتری حاصل ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق پولسی نے غلط کہا۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارق نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی پاکستان کی سفارش درست اور بروقت فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا ٹرمپ امن کے سفیر ہیں، وہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کہتے ہیں مودی لاکھ انکار کرے، پاک بھارت جنگ صدر ٹرمپ نے رکوائی۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن بجنے لگے، شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت۔ آئرن ڈوم کی ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش، تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں۔ اس سے پہلے ایرانی میزائلوں نے حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ جنوبی اسرائیل میں بیر شبے پر بھی میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زائد حملے کیے گئے۔ خود کش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا کہ ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا۔ کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے۔
سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوش شہر پر حملہ. ایرانی حکام کے مطابق بوش شہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے. اسرائیل نے بوش شہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا. تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads. But this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ایران کے پاس اب بھی کئی وار ہیڈز کے لیے کافی مواد موجود، لیکن اتنا نہیں کہ جوہری ہتھیار بنا لے. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کہتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور روس سمیت بین الاقوامی سطح پر اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے میڈیا جان بوجھ کر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ اگر ایران چاہے تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے. میں اور صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی OIC اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے. OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ایران کی درخواست پر آج طلب کیا گیا. سلامتی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر عملی فیصلہ کیے بغیر ملتوی. مختلف ممالک نے کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. ایرانی مندوب نے خطاب میں کہا اسرائیل نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا. اب تک 5 اسپتال پر حملہ کیا جا چکا. پاکستان، چین اور ترکیہ نے کھل کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. ایران نے خود کو سیاہ ظاہر کرنے والے جرمن جاسوس پکڑ لیا. حکام کا کہنا ہے جرمن سیاہ خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیوز بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا. قوم کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا. بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کی حتک کی عزت کے دعوے پر سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرح کے لیے لاہور سیشن عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت میں کہا جج صاحب آپ کے سامنے بہت سی پیشیاں ہو چکی ہیں، ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ کوئی بات آگے نہیں بڑھی. آپ کا، میرا اور وکیل بانی PTI کا وقت بہت قیمتی ہے. عوام نے بانی PTI کے نظریے کو ووٹ دیا. بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی. عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. KP اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. NEOC کا کہنا ہے سیمپلز میں ورلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ، KP اور بلوچستان میں 2 اور پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹو پایا گیا. رواں سال ملک میں 12 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. JUI سربراہ سے ملاقات. اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا.
ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ اقبال میمن نیب کے ریڈار پر آ گئے. اقبال میمن پر کرپشن کیس میں گرفتار ملزم عمران شیخ کو وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر پیرول پر رہا کرنے کا الزام. اقبال میمن کو پیرول کی اصل دستاویزات کے ساتھ 24 جون کو پیش ہونے کی ہدایت. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کے خلاف تحقیقات نیب عدالت کے حکم پر شروع کی گئیں. سیکیورٹی کے نام پر کراچی ایئرپورٹ پر ناکہ، پولیس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ایئرپورٹ جانے والے شہری نے رشوت خوری کی ویڈیو بنا لی. شہری کا کہنا ہے ایئرپورٹ جا رہے تھے، پولیس اہلکار نے چیکنگ کے بہانے روک کر گفتگو کو طول دیا. اہلکار کو معلوم تھا ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، پیسے لینے کے بعد جانے دیا. کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب بل بورڈ کا پول گر گیا. موٹر سائیکل سوار جاں بحق اہلیہ اور بیٹی زخمی. جاں بحق شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں فاطمہ اور انیسہ شامل. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جوہریت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا. جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات. ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں. فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے. فوجی کارروائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف تاخیر ہوگی. امید ہے ایران امریکہ سے بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگا. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی کھلی رکھنا ضروری ہے. خطرناک لمحہ ہے، ہم نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا. ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے. اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کر دیا. سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی. چینی نمائندے نے کہا اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں. کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے. عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے. UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں. پور شہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے. بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے. کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں. عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافیل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا. ویڈیو لنک خطاب میں کہا بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ری ایکٹر کا کور پگھل سکتا ہے. وہ شہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت، ترک صدر طیب اردوان سے ملے، تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال، تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائیبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں، بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس بات کی بھی تائید ہے پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت۔ فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی۔ ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں براتا۔ فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں دہرانا بھارت کی ناکامی ہے۔ بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنان سے خطاب، کہا جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی، امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا کہ میں کیا کروں، اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں۔ بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید، کہا سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں۔ بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نا کھپے کا نعرہ لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، جے یو آئی صبرا سے ملاقات، اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثنا بھی موجود تھے۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے سے باز رہے، امریکہ نے حملہ کیا تو وہ بھی علاقائی جنگ میں شامل ہو جائے گا، ایران جوابی کارروائی کرے گا، رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ سابق CIA صبرا لیون پینیٹر کا کہنا ہے امریکہ نے 2 دہائی قبل عراق میں جنگ چھیڑ کر خوفناک غلطی کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس غلطی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ دیا، بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی، عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواہ میں رات گئے بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں بھی صبح سویرے بوندا باندی اور ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، سیالکوٹ، ناروال، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، سوابی، مردان میں بارش کی پیش گوئی کر چکے ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
शाबाश कौमी हॉकी टीम। पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त फ्रांस को आउट क्लास कर दिया। मुकर्ररा वक्त में स्कोर 3-3 गोल से बराबर रहा। अफराज, सुफियान खान और राना वहीद ने एक एक गोल किया। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर गया तो गोलकीपर मुनीब सीसा पिलाई दीवार बन गए। फ्रांस के 5 में से 3 गोल रोके। पाकिस्तान ने 4 में से 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कोरिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 2-2 से बराबर रहने पर पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-3 से न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल जीतकर कौम को तोहफा देना चाहते हैं। कप्तान अमाद बट की एआवा न्यूज से गुफ्तगू। कहा खिलाड़ी डबल परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुबारकबाद देने वालों के शुक्रगुजार हैं। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं डेली अलाउंस नहीं मिला लेकिन लड़कों ने जान मारी। हुकूमती सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। वजीर आजम को खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ग्रांट पर कायल किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। टिकटें भी हमने दी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका बैगेज अलाउंस है उसके भी इम्प्रूव कर दीजिए। हमने वो भी इनको अकोमोडेट किया। जो उन्होंने कहा था वो हमने दिया। ये हमारे एंड पे नहीं है, ये हॉकी फेडरेशन के एंड पे। इन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, उसमें से इनको देनी चाहिए डेली अलाउंस। आई डोंट नो क्यों नहीं दे। खिलाड़ियों को यौमिया अलाउंस न मिलने की जिम्मेदार हॉकी फेडरेशन करार। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा कहते हैं फंड्स का कोई मसला नहीं। फेडरेशन सदर तारिक बुख्ती को करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमसे जो मांगा सब दिया गया। मामले पर जल्द जवाब तलबी की जाएगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर रंगारंग मेला सज गया। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिंदूर फेस्टिवल के तारीखी मेले का आगाज। एफसी और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इफ्तिताई मैच सरलासपुर चित्राल ने गिजर को 6-3 से हराया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मुल्क भर से सयाह बादशाहों का खेल देखने सिंदूर पहुंच रहे हैं।